جس محبت کا آغاز اور اظہار عورت کی طرف سے ہو، اس محبت کی کوئی اوقات اور نہ ہی کوئی منزل ہوتی ہے۔ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے مرد نفس کی وحشت میں مست ہو کر اس کے پاؤں چومتے ہیں۔ مرد کی ہمدردی پر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مرد کی ہمدردی اپنے گھر کی عورتوں کے سوا دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ہوتی ہے۔ انسان میں انسانیت تب نظر آتی ہے جب وہ انسانوں سے ہمدردی کرتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہے کہ مرد قد کاٹ سے خوبصورت نہیں ہوتا، خوبصورتی تو اس میں عورت کی عزت کرنے سے آتی ہے۔ عورت کو تو جنگ میں بھی مارنے کی اجازت نہیں۔ اے ابن آدم، آپ محبت میں اسے مار دیتے ہیں۔ مرد تو وہ ہے جو اپنی بہن کے نصیب سے ڈر کر کسی کی بہن سے نہ کھیلے۔ عجیب معاشرہ ہے جو بیٹی کو رحمت اور عورت کو فتنہ کہتا ہے۔ بستر پر لانا ہو تو کوئی ذات نہیں دیکھتا، شادی کرنی ہو تو پھر 7 نسلوں کی ذات یاد آ جاتی ہے۔ شوہر کا توجہ نہ دینا، رسپیکٹ نہ کرنا عورت کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے۔ مرد کی فطرت ہے کہ جو عورت اس کے پاس خود چل کے آئے وہ اسے کبھی بھی پسند نہیں آتی۔ کسی عورت کو اتنا مجبور مت کرو کہ وہ تمہاری طرف سے سخت ہو جائے، کیونکہ عورت محبت میں جنت اور نفرت میں جہنم دکھا سکتی ہے۔ یقین کیجیے، کچھ لوگوں کو پہلی محبت ہی قبر تک لے کر جاتی ہے۔ تم کتنی ہی با اختیار اور بہادر ہو، یاد رکھو تمہیں قبر تک جانے کے لیے دوسروں کے کندھوں کی ضرورت ہوگی۔ دوسری عورت کی اوقات صرف اتنی سی ہوتی ہے، شوہر جب بیوی کے پاس ہو تو اسے کہتا ہے کہ اب مجھے کال مت کرنا۔ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ میں ایک ایسے سماج کا حصہ ہوں جہاں کئی عورتوں کو اپنے بچوں کی بھوک مٹانے سے پہلے کئی غیر مردوں کی بھوک مٹانی پڑتی ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان محبت صرف ایک چیز سے بڑھتی ہے اور وہ ہے عزت۔ جہاں عزت ملے وہاں محبت خود بخود ہو جاتی ہے۔ عورت بڑی ہی پیاری مخلوق ہے، اگر اس کا موڈ خراب ہو تو پوری کوشش کرتی ہے کہ ٹھیک سامنے والے کا بھی نہ رہے۔ عورت 6 سال کی ہو یا 66 سال کی، مرد معاشرہ اسے ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ عورت ہونے کا فخر چھین کر عورت ہونے کا قرب دیا جاتا ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈھل نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانیت کی اعلیٰ صفت ہے۔ دنیا کی کوئی شے بھی مرد کے دماغ کو پرسکون نہیں کر سکتی سوائے اس کی من پسند عورت کی، جو کہ میسر نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جا کر وہ خوش رہیں گے، حقیقت میں ایسا نہیں، کیونکہ وہ جہاں بھی جائیں گے خود کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ آپ کی مشکلات اور ان کے حل میں اتنا ہی فاصلہ ہے کہ جتنا آپ کے ماتھے اور سجدے کی جگہ کے درمیان تک کا فاصلہ ہے۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔
محبت اور اپنائیت کے احساس کے لیے قربت نہیں، جذبوں کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ جذبے محبت کے ہوں یا ہمدردی کے، اگر سلامت ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے، سمجھو کہ وہ ٹل سکتا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے دعا کا ہتھیار ہے۔ اللہ پاک ان خطرات سے بچائے جن کے قریب آنے کا ہمیں احساس تک نہیں۔ اگر عورت کسی مرد کو مفت میں اپنا جسم فراہم کر دے تو مرد اسے محبت کا نام دیتا ہے، اور اگر عورت اسی جسم کے پیسے وصول کرے تو فحشہ کہلاتی ہے۔ کبھی کبھار ہمارا ٹوٹنا ہمارے اندر سے نئے وجود کو پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، اور اکثر ٹوٹ کر جڑی ہوئی چیزوں کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ کہیں پھر سے نہ ٹوٹ جائے۔ یہی قانون قدرت ہے۔ نیک عورت سونے سے زیادہ نفع بخش ہے، کیونکہ سونا خرچ ہونے کے بعد ہی نفع دیتا ہے، جبکہ نیک عورت جب تک تمہارے ساتھ ہے تمہیں اس سے فائدہ ملتا رہتا ہے۔ سنبھل کر رہیں ایسے لوگوں سے جو پہلے رو رو کر آپ کے درد پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ کسی کو وہ جلدی نواز دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو بار بار سننا پسند کرتا ہے، اور بے حد خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو پروردگار اعلیٰ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ عورت عقل مند ہو یا بیوقوف، یہ عقل مند ترین مرد کو بیوقوف ترین مرد بننے پر مجبور کر سکتی ہے۔ میری دعا ہے کہ کبھی کسی معصوم عورت کے خواب کسی کم ظرف مرد کے محتاج نہ ہوں، اور کسی سچے مرد کے جذبات کسی چال باز عورت کی چالاکیوں کی نظر نہ ہوں۔ ہمارے معاشرے میں لڑکی محبت میں ناکامی پر سب سے بڑا بدلہ خود سے لیتی ہے اور والدین کی مرضی سے شادی کر لیتی ہے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ جو تمہارے سامنے اپنے کپڑے اتار رہی ہے، جو تمہیں تمہاری مرضی کرنے دے رہی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ بد کردار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تم پر بہت بھروسہ کرتی ہے، اتنا بھروسہ کہ اپنا تن من تمہیں سونپ دیا، اور اگر تم نے اس کا بھروسہ توڑا تو تم سے بدترین مرد اس دنیا میں کوئی نہیں۔ جب مرد نے عورت کا جسم استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے، اور وہ عورت بیوقوف ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ نمبر 1، وہ مرد عورت ہمدردی دکھاتا ہے۔ نمبر 2، وہ مرد عورت کی تعریف کرتا ہے۔ نمبر 3، وہ مرد عورت کے ساتھ وعدے کرتا ہے۔ مرد سچی محبت صرف 2 عورتوں سے کرتا ہے، ایک اس سے جس نے اسے پیدا کیا ہے، دوسرا اس سے جس کو وہ جنم دیتا ہے۔ پتہ نہیں ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا، جن کے بزرگ آج کے ٹک ٹاکر ہیں۔ بانو قدسیہ لڑکیوں کو پیغام دیتی ہے کہ نکاح ہونے تک کسی بھی لڑکے پر اعتبار نہ کرو، جتنا بھی کوئی اچھا ہو، بڑے وعدے دعوے کرنے والا ہو، اسے یہی کہو نکاح کرو، پھر حد پار کرنے دوں گی، ورنہ جو ہوتا آئے دن سب کو پتہ ہے کہ گھر والوں پر کیا گزرتی ہے۔